السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سی مواقع پر، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا تو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آ سکی، اور زمین پوری فراگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جیسا کہ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے، پہلے چوتھے اور پانچویں رکوع پر مشتمل یہ خطبہ ذوالقعدہ 9 ہجری میں نازل ہوا تھا، جبکہ اس سے پہلے غزوہ حنین شوال 8 ہجری میں وقوع پذیر ہو چکا تھا۔ معاملہ یوں نہیں تھا کہ لشکر میں شامل تمام مسلمانوں کو اپنی کثرت پر ناز اور فخر محسوس ہو رہا تھا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، جو اس سے پہلے کبھی کسی غزوہ میں اکٹھی نہیں ہوئی تھی۔ ان میں سے 10,000 مسلمان تو وہ تھے جو فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور 2,000 لوگ مکہ سے شامل ہوئے تھے۔ مکہ سے شامل ہونے والوں میں اکثریت ان 9 مسلمانوں کی تھی جو مکہ فتح ہو جانے کے بعد ایمان لائے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں کچھ مشرک بھی ہوں گے جو اب مسلمانوں کی رعایا ہونے کے باعث معاونین اور خادمین کی حیثیت سے لشکر میں شامل ہو گئے ہوں۔ مسلمانوں کی یہ لشکر کشی حوازن اور ثقیف کے قبائل کے خلاف تھی جو طائف اور اس کے ارد گرد کی شاداب وادیوں میں آباد تھے۔ مسلمان اس سے قبل برہا قلیل تعداد اور معمولی اسلحے سے کفار کی بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے چکے تھے، چنانچہ بعض مسلمانوں کی زبان سے اپنی کثرت کے ذہن میں یہ الفاظ نکل گئے کہ آج مسلمانوں پر کون غالب آ سکتا ہے۔ دوسری طرف حوازن اور ثقیف کے قبائل نے پہلے سے اپنے تیر انداز دستے پہاڑوں اور گھاٹیوں پر تعینات کر رکھے تھے اور موزوں مقامات پر سخت آرائی کر لی تھی۔ یہ لوگ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ مسلمانوں کا لشکر جب وادی حنین میں پہنچا تو پہاڑوں پر موجود تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ لشکر نشیب میں تھا، تیر بلندی سے آ رہے تھے اور دونوں طرف سے آ رہے تھے۔ اس پر لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور 12,000 کا لشکر جرار تتر بتر ہو گیا۔ جب ہراول دستے سے لوگ اضطراری کیفیت میں پلٹ کر بھاگے تو ریلے کی صورت میں بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ دھکیلتے چلے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 30 یا 70 آدمی رہ گئے تھے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ نے سیرت نبوی میں یہی لکھا ہے کہ 30 یا 70 آدمی رہ گئے تھے، لیکن سید سلیمانی ندوی رحمۃ اللہ نے بعد میں اپنے استاد کی رائے پر اختلافی نوٹ لکھا کہ 300 یا 400 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، لیکن 12,000 کے لشکر میں سے 300 یا 400 آدمیوں کا رہ جانا بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری سے نیچے اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم خود اپنے ہاتھ میں لیا اور بآواز بلند رجز پڑھا، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی میں یقیناً نبی ہوں، چاہے یہ 12,000 لوگ میرا ساتھ دیں تب بھی، اور اگر کوئی بھی ساتھ نہ دے تب بھی، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی میں عبد المطلب کا پوتا میدان جنگ میں بنفس نفیس موجود ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہی موجود اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، جن کی آواز کافی بلند تھی، حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکاریں۔ انہوں نے بلند آواز سے پکارا، اصحاب بدر کہاں ہو؟ اصحاب شجرہ بیع رضوان والوں کہاں ہو؟ اس پر لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنا شروع ہوئے اور لشکر پھر سے اکٹھا ہوا۔ اس کے بعد ایک بھرپور جنگ لڑنے کے بعد مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ آیت زیر نظر کا اشارہ اس پورے واقعے کی طرف ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔